اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ کیسر کا سلام۔ پاکستانیوں، گزشتہ پروگرام پر جو کمنٹس ہمارے پاس آئے سنجیدہ طبقات کی جانب سے، اس پر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ دیکھیے، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ ہر شخص اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے، خدا نہ خواستہ پاکستان کو کچھ ہوا تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بدنما داغ سقوط ڈھاکہ کی صورت میں موجود ہے۔ یہ نااہلی تھی کس کس کی، اس کے بارے میں اب بہت سی آراء، تاریخی حقائق سب کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن قومیں نقصانات سے سیکھتی ہیں اور آئندہ غلطیوں سے بچنے کے اقدامات کرتی ہیں۔ جب نئے پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت بنی تو بھٹو نے کیا کہا؟ گھاس کھا لیں گے، ایٹم بم بنائیں گے۔ تو پاکستانی قوم نے عملی طور پہ گھاس کھائی، بھوک برداشت کی، غربت برداشت کی، بے روزگاری برداشت کی، لیکن ایٹم بم بنایا، اور آج پاکستان ایٹمی قوت کا حامل ملک ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ لیکن پھر پاکستانی قوم کو کیا ملا؟ پاکستانی قوم کو لسانیت کے جھگڑے ملے، پاکستانی قوم کو عصبیتوں کی نفرتیں ملی، پاکستانی قوم کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کرنے والی سیاست کا سامنا کرنا پڑا، جس کا نقصان پاکستان کو یہ ہوا کہ پاکستان کی یونٹی بکھر گئی۔ پھر ایک وقت آیا جب پاکستان میں کہا گیا کہ میزائل ٹیکنالوجی چاہیے۔ یہ دور بے نظیر بھٹو کا دور حکومت تھا۔ قوم نے کہا لائیے میزائل ٹیکنالوجی، ہم اس کا بوجھ بھی برداشت کریں گے۔ پہلا ایٹم بم کا بوجھ برداشت کیا، پھر میزائل ٹیکنالوجی کا بوجھ برداشت کیا۔ آج پاکستان بہترین میزائل ٹیکنالوجی رکھنے والا ملک ہے۔ پاکستانی قوم کو کیا ملا؟ جنرل ضیاء الحق کے بعد پاکستان میں آرٹیفیشل سیاستدان آ گئے، خود غرض لالچی سیاستدان آ گئے۔ 70 کی دہائی میں کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو کی ٹیم، ایک سے بڑھ کر ایک قابل انسان، اور اپوزیشن میں مولانا شاہ احمد نورانی، مفتی محمود، خان عبد الولی خان، غوث بخش بزنجو، اور اس طرح کے قابل ترین لوگ تھے جنہوں نے مل کر 73 کا آئین بھی بنا دیا اور پاکستان کو ایٹمی صلاحیتوں کے حصول کے لیے توانائی بھی فراہم کر دی۔ یہ قوت فیصلہ تھی جس کے نتیجے میں پاکستان ایٹمی ملک بن گیا۔ لیکن پاکستانی قوم پیچھے رہ گئی، ترقی سے محروم ہو گئی، خوشحالی سے محروم ہو گئی، امن سے محروم ہو گئی، اور انتہا پسندی کے گڑھے میں گرا دیا گیا۔ آج کا پاکستان ان تمام برائیوں کے نتیجے میں معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ ان نام نہاد خود ساختہ سیاستدانوں کی وجہ سے معاشی لحاظ سے پسماندگی کے انتہاؤں کو چھو رہا ہے، اور کرپٹ ترین لوگ اس ملک کے سیاستدان ٹھہرے، جن کی پوری زندگی ایک ہی کام کرتے گزری ہے، دولت کمانی ہے۔ صبح دولت، شام کو دولت، دوپہر کو دولت، اٹھتے ہوئے دولت اور سوتے ہوئے دولت، اس کے علاوہ کوئی خواب ہی نہیں دیکھا انہوں نے۔ انہیں پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی حقیقی سیاستدان ہوتا جیسے کہ 70 کی دہائی میں تھے تو پاکستان ٹیک آف کر جاتا۔ اب ہمارے سامنے ایک سے بڑھ کر ایک فراڈی لیڈر موجود ہے، جس کی کمپین چلانے والے بھی دانشور ہیں، جو اس کی خرابیاں بیان نہیں کرتے، اسے جمہوریت کا چیمپئن گردانتے ہیں۔ اگر پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوتی، ایسے تمام جمہوریت کے چیمپئن
لٹکا دیے جاتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کو کنگال کیا ہے، جنہوں نے اس ملک کو رسوا کیا ہے، جنہوں نے اس ملک کو گروی رکھا ہے۔ آج ڈالر ختم ہو چکا ہے، 4 پوائنٹ پوچھ میں بچ گیا ہے، باقی ختم۔ اب آس لگائے بیٹھے ہیں چائنا پیسہ دے گا، سعودی عرب پیسہ دے گا، کوئی اور ملک پیسہ دے گا۔ تو پاکستان کے عوام کو یہ سوال ان سب سیاستدانوں سے کرنا چاہیے کہ آپ جب سیاست میں نہیں تھے تو آپ کے اثاثے کتنے تھے اور آج کتنے ہیں؟ تو جتنے فالتو اثاثے ہیں وہ پاکستانی قوم کی امانت ہے جو آپ نے لوٹے ہیں، آپ واپس کر دیجئے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، وہ ساز باز کر رہے ہیں، وہ نئے نئے جال بن رہے ہیں، وہ قوم کو تصادم میں الجھائے ہوئے ہیں کہ نواز شریف آئے گا تو دودھ کی نہریں بہیں گی، عمران خان آئے گا تو آسمان سے من و سلوہ اترے گا۔ یہ عجیب تماشا ہے، یہ عجیب دھوکہ ہے۔ لیکن کیا 2023 کے عوام یہ دھوکہ کھا لے گی؟ کیا 2023 کا آرمی چیف اور کور کمانڈرز یہ دھوکہ کھا لیں گے؟ اب نہیں کھائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ان سب کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو جنرل باجوہ کے ساتھ آج ہو رہا ہے، اگر انہوں نے اپنی آواز کو پاکستان کی قوم کی آواز نہ بنایا تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو جنرل باجوہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ افسوس کہ جس چیف جسٹس آف پاکستان نے نواز شریف کو سزا سنائی تھی، کھوسہ صاحب نے، انہوں نے کھل کے سزا نہیں سنائی، انہوں نے راستہ چھوڑا تاکہ نواز شریف واپس آ سکے اور اپنی رشتہ داری کا بھرم نبھا دیا۔ لیکن پاکستانی قوم اب سچائی جان چکی ہے۔ اب فیصلہ سازوں کو سوچنا ہے کہ کیا جو مافیاز بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ نگران سیٹ اپ میں ہمیں لے لیں، کوئی چینی کا مافیا، شوگر انڈسٹری کا مافیا ہے نا ایک بہت بڑا پاکستان میں، آٹا مافیا، مختلف مافیاز ہیں۔ اب وہ سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں ہم تو ٹیکنوکریٹس ہیں۔ جناب، جس کے پاس ڈوئل پاسپورٹ ہے، جس کے اثاثے ملک سے باہر ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں کسی بھی عوامی منصب پر فائز ہو۔ وہ پاکستان کی حکومت میں کوئی بھی رول لینے کا اہل نہیں ہے۔ اس کی وجہ، جس ملک کی اس نے دوہری شہریت لی ہے وہ اس کے مفاد کے لیے کام کرے گا، اور پاکستان کے ساتھ یہ مسلسل ہو رہا ہے۔ اور تو اور بلاول صاحب وزیر خارجہ 2 دن غائب ہو گئے تھے، آج تک نہیں بتایا گیا کہ وزیر خارجہ کہاں چلا گیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہاں کا سرکاری مہمان بنا لیا گیا تھا 2 دن اپنی حرکتوں کی وجہ سے، ہم نہیں جانتے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں۔ ایک صاحب نے فارن آفس میں سوال بھی کر لیا تھا۔ تو جس ملک میں ایسے لوگ حکمرانی کے دعوے دار ہیں، ان پہ کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ جو باہر اپنے آپ میں نہیں رہتے، اپنے آپے میں نہیں رہتے، جو نارمل نہیں رہتے، ایب نارمل ہو جاتے ہیں، ان کو پاکستان کے مشکل ترین دور میں کوئی کردار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ کیا پاکستان میں قابل لوگ نہیں ہیں؟ پاکستان کے عام لوگوں میں، 20 کروڑ عام لوگوں میں ہر شعبے کا ماہر موجود ہے۔ آپ آواز دیں، آپ پکاریں، آپ کو نہیں ملتے، آپ کے اداروں کو نہیں ملتے تو ہم دینے کو تیار ہیں۔ بتائیے کس شعبے کا ماہر چاہیے، ہم آپ کو دیں گے۔ پاکستانی قوم بانجھ نہیں ہے، پالیسی میکرز جرأت ایمانی سے آ رہی ہیں، اور پاکستان میں جو جرأت ایمانی کا اظہار اب نہیں کرے گا، آپ سمجھ لیجئے پاکستان میں اس کا کوئی مستقبل نہیں، کیونکہ پاکستان عالمی کھیل میں پیچھے نہیں رہے گا، بدلتے ہوئے موسموں میں حصہ ڈالے گا، اور وہ حصہ
پاکستان کے عام لوگ، باکردار لوگ ڈالیں گے۔ اس لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں نگران سیٹ اپ پر، وہ آنکھیں کھلی رکھیے گا، کیونکہ پاکستانی قوم کی آنکھیں کھلی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کس نے اس ملک کو لوٹا ہے، وہ جانتے ہیں کس نے اس ملک کی معیشت کو برباد کیا ہے، وہ جانتے ہیں کون کون اپنے ذاتی مفاد کے لیے سیاست کر رہا ہے، وہ جانتے ہیں کس نے کون سی کرپشن کی ہے۔ لہذا ہوشیار رہیے گا، کہیں ایسا نہ ہو آپ کا غلط فیصلہ آپ کے گلے پڑ جائے۔ اور اب معافی کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ شاعر مشرق نے یہی تو کہا تھا، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے آج تک کرگسوں کا انتخاب کیا ہے، جس کا نقصان اس ملک کو ہوا، اس قوم کو ہوا، لیکن اب پاکستانی قوم کسی کرگس کو کسی صورت برداشت نہیں کرے گی، چاہے وہ کہیں کا بھی ہو۔ اس لیے جو لوگ اپنی دوستیاں، اپنی رشتہ داریاں نبھانا چاہتے ہیں، ان سے کہیے ٹھہر جائیے، ابھی پاکستان کو اچھے پاکستانیوں کی ضرورت ہے، ایک نمبر پاکستانیوں کی ضرورت ہے، 2 نمبر نہیں۔ 2 نمبر اس کو کہتے ہیں جس کے اثاثے، جس کی نیشنلٹی باہر ہے، وہ 2 نمبر ہیں، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو۔ لہٰذا اب پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کے اندر سے ٹیکنوکریٹس آئیں گے، پاکستان کے اندر سے قابل لوگ آئیں گے، جن کا جینا، مرنا، اٹھنا بیٹھنا اور حتیٰ کہ دفن ہونا بھی پاکستان میں ہے۔ لہٰذا پالیسی سازوں غلطی مت کرنا، آپ کی غلطی ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دے گی۔ آج کاسائے گدائی لے کر وزیر اعظم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ در در پھر رہا ہے، اس سے سبق سیکھیں، اور ان سب کی لوٹ مار نے پاکستان کے وقار کو برباد کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی ملک پاکستانیوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، لیکن آج کے درست فیصلے پاکستان کے وقار کی بحالی کا سبب بن سکتے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آج اختیار آپ کے پاس ہے، اور اگر آپ لوگوں نے اپنا اختیار درست استعمال نہ کیا تو یہ اختیار پاکستانی قوم اپنے ہاتھ میں لے لے گی، اور پھر وہ سارے فیصلے اسی طرح کرے گی جس طرح جن ملکوں میں انقلاب آتا ہے وہاں کے عوام کرتی ہے۔ اب پاکستان کی قوم بیزار ہو چکی ہے، آٹے پر لینے لگ رہی ہیں، گھی قوت خرید سے باہر نکل چکا ہے، روز مرہ کی اشیاء قوت خرید سے باہر نکل چکی ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، بلاول، زرداری سب ڈھول پیٹ رہے ہیں، ہم آ گئے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، اس پوری سیاسی لاٹ کو دفن کرنا پڑے گا۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ وہ فصل کی باقیات ہیں جن کو کسان آگ لگا دیتا ہے۔ آپ کو اس ملک کو بچانے کے لیے اب ان تمام سیاستدانوں کو جو کرپشن کے مرتکب ہو چکے ہیں آگ لگانی پڑے گی۔ آگ لگے گی تو ایک نئی فصل کی کاشت کا موسم شروع ہوگا۔ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے، اور 2023 میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں سارے فیصلے ہونے ہیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، یہ رب کی طرف سے انشاءاللہ نافذ ہو کے رہیں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔